اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ سینتیس آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے۔ آج 38ویں آیت ہے۔ 38ویں، 39ویں اور 40ویں آیت، 3 آیتوں کا آج ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ 2 آیتیں کل رہ گئی تھیں، یہ 38ویں اور 39ویں آیت، یہ کل کے سبق ہی کا یعنی پچھلی آیات کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے۔ تو پہلے ان تینوں آیتوں کا ترجمہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد تفسیر ہوگی۔ تلاوت پہلے سن لیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جگہ سب کو مل گئی ہے؟ جگہ مل گئی ہے جی؟ یہ 38ویں آیت ہے، بتا دیے یہاں سے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مل گئی ہے جی؟ جگہ نہیں ملے گی تو پھر سبق یاد پتہ ہی نہیں چلے۔ ظہیر صاحب آپ کو مل گئی؟ آپ کو مل گئی؟ آپ کو؟ اچھا۔ میں قُلْنَا اهْبِطُوا، قُلْنَا ہم نے کہا، اهْبِطُوا اتر جاؤ، اهْبِطُوا اتر جاؤ، منہا یہاں سے، منہا یہاں سے، جمیعاً سب کے سب۔ قُلْنَا ہم نے کہا، یہ پچھلی آیات ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے ان کا۔ فرمایا قُلْنَا ہم نے کہا، اهْبِطُوا اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب کے سب۔ فَإِمَّا فا کا مطلب پس، اما یہ اصل میں ان ما تھا، ان یہ شرط کے لیے آتا ہے، ان کیا آتا ہے؟ شرط کے لیے آتا ہے، ان شرطیہ ایسے کہتے ہیں۔ فَإِمَّا پس اگر، فَإِمَّا پس اگر، یأتین آئے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، فَإِمَّا یأتینکم پس اگر آئے میری طرف سے تمہارے پاس، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع پس من جس نے، فمن فا کا مطلب پس، من کا مطلب جس نے، تبع پیروی کی، تبع پیروی کی، پیچھے چلا، ہدایا میری ہدایت کے، ہدایا پس جو تبع پیچھے چلا، ہدایا میری ہدایت کے، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوفن فلا پس نہیں، خوفن اس پر خوف ہوگا، فلا خوفن پس نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے، یحزنون نہ وہ کیا ہوں گے؟ غمگین ہوں گے۔ تو ان آیات کا پھر ترجمہ سن لیں۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پس اگر آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا، نہ اس پر غم ہوگا۔ والذین کفروا والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا جھٹلایا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا تو یہ لوگ آگ والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ جلیں گے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، جو میں نے انعام تو بخشی،
انعمت انعام کیا تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، وَأَوْفُوا اور اوفو پورا کرو، وفا سے ہے نا، وفا کا مطلب پورا کرنا، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، تم نے جو مجھ سے عہد کیا اس کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ اور مجھ سے اور مجھ ہی سے فرحبون ڈرو، یہ فرحبون اصل میں فرحبونی تھا، یہ جو نون آخر میں یا بھی ہے لیکن یہ تخفیف کے لیے اس یا کو حذف کر دیا گیا، تو اصل میں فرحبونی مجھ سے ڈرو، فرمایا وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فرحبونی وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے فرحبون ڈرو، ٹھیک ہے، اور مجھ ہی سے کیا کرو ڈرو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پیچھے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا ذکر، اور پھر آگے شیطان نے جو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکالا، ان کو پھسلایا، ان کا تذکرہ ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے کیا کہا، قُلْنَا ہم نے کہا اهْبِطُوا، توبہ تو قبول ہوگی ہے لیکن ہم نے کہا کہ اب تمہارے لیے جو ہم نے پہلے فیصلہ کیا تھا نا، جو ہمارا پہلا فیصلہ تھا کہ تمہیں زمین میں بھیجنے کا، تو اب وہ ہمارا فیصلہ برقرار ہے، اب تمہیں واپس جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے، جنت میں آؤ گے لیکن بعد میں، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، زمین کی تمہیں خلافت دینی تھی، اب وہ ہمارا حکم برقرار ہے، توبہ تو تمہاری قبول ہو گئی ہے، توبہ قبول ہو گئی ہے، لیکن اب جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا اور پیدا کیا، جس مقصد کے لیے، میں اس مقصد کے لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، جنت پھر بعد میں آپ کو مل جائے گی۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، قُلْنَا ہم نے کہا اهْبِطُوا اتر جاؤ، مِنْهَا اس سے، جمیعاً سب کے سب، آدم علیہ السلام سے بھی اور آدم علیہ السلام سے جتنے بھی ضمن ان کی جتنی بھی اولاد ہے سب سے خطاب ہے، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد سب سے خطاب، کہ ہم نے ان سے کہا کہ اس جنت سے یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم زمین پہ چلے جاؤ، فَإِمَّا پس اگر يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اگر میری طرف سے ہدایت آئے تمہارے پاس، پس اگر میری طرف سے ہدایت آئے تمہارے پاس، یہ اگر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اللہ رب العزت سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ دنیا میں کتابیں نہ بھیجتا، تورات زبور انجیل، اس پر کسی کا زور نہیں تھا، پیغمبروں کو نہ بھیجتا، اس پر کسی کا زور نہیں تھا، فرمایا ہماری مرضی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پس اگر میں جو ہے اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے اگر آ جائے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ اور پر پھر جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، جو میں نے ہدایت دنیا میں بھیجی، اگر میں پیغمبروں کو بھیجوں، اگر میں کتابوں کو بھیجوں اور انہوں نے ان پیغمبروں کی اتباع کی، میری اس ہدایت کی پیروی کی، جس نے بھی کی، تو اس پر کیا ہوگا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اس پر خوف بھی نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور وہ غمگین بھی نہیں ہوگا، جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگا۔ یہ خوف اور غم، اس کو اگر آپ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق بنائیں تو اس کا ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ خوف بھی نہیں ہوگا اس پر۔ خوف کہتے ہیں، پہلے اس کو آپ سمجھ لیں، خوف کسے کہتے ہیں اور غم کسے کہتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، خوف کسے کہتے ہیں اور غم کسے، فرمایا نہ اس پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو خوف کہتے ہیں آئندہ کسی شے کا خدشہ ہو، جو آنے والی شے ہے اس کا خدشہ ہو تو اس خدشے کو خوف کہا جاتا ہے۔ آئندہ کسی شے کا خدشہ ہو اس خدشے کو کیا کہتے ہیں، خوف۔ میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اور پچھلے کوئی چیز پر افسوس ہو، جو چیز گزر چکی ہے، تو جو گزری ہوئی چیز ہے اس پر جو افسوس ہوتا ہے اسے غم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئندہ جو چیز کوئی لاحق ہونے والی ہے، کوئی خدشہ آنے والا ہے، کوئی صدمہ آنے والا ہے، آگے جو مستقبل میں آ رہا ہے،
جو آنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف. کوئی صدمہ آپ پر آ رہا ہے، آپ کو ڈر ہے، تو وہ اس صدمے کو، جو اس خدشے کو کیا کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں. اور جو گزر چکا ہے، جو کوئی چیز جس پر افسوس ہو جائے، گزر چکی ہے ایک چیز، تو اس پر جو افسوس ہو اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ اسے غم کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مریض ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مر جائے گا، ٹھیک ہے، ایک مریض ہے اور بالکل آخری سٹیج پر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آگے یہ مر جائے گا، اس کے بچنے کے چانس نہیں ہے. اب جو آپ کی حالت ہے اس کو، وہ جو صدمہ آپ کو لاحق ہوا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ خوف کہیں گے. آگے آ رہا ہے نا. اور اگر وہ مریض مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جو آپ کی حالت ہوگی، کیفیت ہوگی، جو صدمہ ہوگا، اس کو کیا کہیں گے؟ غم. اب سمجھ آئیے مثال کے ذریعے. تو آئندہ کسی شے کے، آئندہ جو آ رہی ہے اس شے پر جو صدمہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ خوف. اور جو گزر چکی ہو کوئی چیز، اس پر افسوس ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غم. تو فرمایا نہ ان پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر خوف ہوگا. اب اگر اس خوف اور غم کو آپ دنیا کے ساتھ متعلق کریں کہ دنیا کے لحاظ سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں خوف نہیں ہوگا. مطلب کبھی بات جب یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے نا، ان کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی پتہ نہیں ہم ہدایت پر ہیں بھی یا نہیں ہیں، پتہ نہیں یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں ہم ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے. اس بات کا خوف اگر اس کو دنیا کے ساتھ معلق کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہم غلط راستے پر ہوں، میں اس چیز کا خوف ہو میں ہٹا دوں گا ان سے. اور غم بھی نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو جو جنت سے نکال دیا تھا نا، اس پر ان کو غم بھی نہیں ہوگا. کہیں گے اب آئندہ ہم جنت میں، ہمیں جنت حاصل ہو جائے گی. جو ان کو آباء و اجداد کے جنت کے نکلنے پر جو غم تھا نا، وہ غم بھی نہیں ہوگا. ان کو پتہ ہے ان قریب ہم پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے ان پر وہ غم بھی نہیں ہوگا. تو خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ غم بھی نہیں ہوگا. اور اگر اسی کو خوف اور ڈر کو جو ہے، غم اور خوف کو اگر آخرت کے ساتھ معلق کریں، نہ آخرت میں ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے. نہ خوف ہوگا آخرت میں اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے. پھر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آخرت کے دن تو بڑے بڑے انبیاء ڈرے ہوئے ہوں گے. سلم سلم یا رب سلم سلم. بڑے بڑے انبیاء اس وقت جو ہے خوف ان پر طاری ہوگا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ ان لوگوں پر خوف نہ ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے. حالانکہ بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے جو ہیں وہاں پر ان پر خوف ہوگا. تو یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ خوف کی دو قسمیں ہیں. خوف کی دو قسمیں. قرآن کو سمجھے آپ کو پھر مزہ آئے گا قرآن سمجھے. تو خوف کی دو قسمیں ہیں. پہلے خوف کی قسم یہ ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ ایک مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے. ایک مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے. اب جو وہ ڈرتا ہے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، تو وہ کس وجہ سے ڈر رہا ہے؟ اس کے ڈرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ جرم ہے نا. اس جرم کی وجہ سے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے سے وہ ڈر رہا ہے نا. اس کے وہ جو مجرم کا ڈرنے کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ جرم ہے. یہ ایک خوف کی قسم ہوئی. جو مجرم نے جرم کیا اور جو اس کے دل میں ڈر ہے، تو یہ جو ڈر ہے، جو بادشاہ کے سامنے یہ ڈر رہا ہے، تو یہ کس وجہ سے ڈر رہا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ اس نے جرم کیا ہے. یہ خوف کی ایک قسم ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ جو ڈرنے والا ہے، جو بندہ ڈر رہا ہے بادشاہ سے، اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس کے اندر تو وہ جرم نہیں ہے، لیکن جس سے ڈر رہا ہے اس کے اندر کوئی امر ہے. جو بندہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ ڈر تو رہا ہے اور اس کے اندر کوئی امر نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن وہ وجہ جس کے سامنے کھڑا ہو کر جس سے ڈر رہا ہے وہ وجہ اس کے اندر ہے. پہلی صورت میں وجہ کس کے اندر تھی؟ اس بندے کے اندر تھی. اب مثال اس بادشاہ کے اندر ہے کوئی وجہ، بادشاہ کا روب ہے، بادشاہ کا جاہ و جلال ہے، بادشاہ کی عظمت ہے. اس عظمت، اس روب اور دبدبے کی وجہ سے وہ کانپ رہا ہے. حالانکہ اس نے جرم نہیں کیا ہے، لیکن وہ سبب بادشاہ کے اندر پایا جا رہا ہے
کہ بادشاہ عظیم بادشاہ ہے، جاہ و جلال والا بادشاہ ہے۔ تو اس میں جو خوف کی نفی کی گئی ہے وہ پہلی قسم کی گئی ہے کہ ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، مطلب یہ اپنے جرم پر وہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں جو ان کے دل میں ڈر ہوگا وہ اللہ رب العزت کے جلال اور کبریائی کی وجہ سے ان کے دل میں ڈر ہوگا، اللہ رب العزت کا جلال ہوگا، اللہ کی عظمت ان کے دل میں ہوگی، اس عظمت، اس کبریائی، اس جلال کی وجہ سے ان کا دل کے اندر خوف ہوگی۔ تو یہ خوف تو انبیاء کے دل میں سب سے زیادہ ہوگی، اللہ کی جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی وہ اتنا اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے۔ تو اس میں کس کی نفی کی گئی؟ وہ پہلے خوف کی قسم کی نفی کی گئی جو جرم کی مجرم جو جرم کی وجہ سے ڈرتا ہے، دوسری کی نفی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ فرمایا والذین کفروا، اگلی آیت فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور میرے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے وعدے کو پورا کرو جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، پھر میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، اس کی تفسیر سمجھ لیں کہ اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل جو کیا ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کا ایک یعقوب نام ہے اور ایک اسرائیل نام ہے۔ فرمایا بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، فرمایا یا بنی، اے اسرائیل کے بیٹوں، ٹھیک ہے۔ فرمایا اے بنی، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے۔ میں نے دو ترجمے آپ کے سامنے کیے نا، اے بنی اسرائیل، یا دوسرا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے یہ کیا، اے اولاد یعقوب، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اکثر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہود جو ہے وہ تو ان یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور عیسائیوں کی اکثریت بھی ان کی اولاد ہے، عیسائیوں کی اکثریت بھی ان کی اولاد ہے یعقوب علیہ السلام کی، اور یہ یہودی جو ہے یہ تو سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان لوگوں کی یہ کثیر تعداد میں مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ کے گرد و نواح میں یہ بہت زیادہ یہ یہود رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو کیا دی؟ اسلام کی دعوت دی، اور ان کے ساتھ معاہدات بھی کیے جو میں جمعے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو ان کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت بھی دی، ان کے ساتھ معاہدات بھی کیے، اور پھر ان کو اللہ رب العزت نے جو ان کو اپنے احسانات بھی اللہ رب العزت نے بتائے، اور ان کو نصیحتیں بھی اللہ رب العزت نے کی، پیغمبر نے بھی کی، اور پیغمبر نے یہ قرآن بھی ان کے سامنے سنایا، اللہ کی یہ باتیں بھی سنائی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نصیحت کے ساتھ ساتھ ان کی کوتاہیوں پر متنبہ بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان نعمتوں کا تقاضا کیا تھا کہ یہ شکر گزار بنتے نا، اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں ان کا تقاضا کیا تھا کہ یہ لوگ کیا بنتے؟ شکر گزار بنتے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری عمر اتنی نعمتیں کی ہیں، دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی، 12 بچے تھے نا، بیٹی کوئی نہیں تھی، 12 بچے تھے، ایک جو ان کا بیٹا تھا یوسف علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے پیغمبری دی، 11 بیٹوں کو پیغمبری نہیں دی، ایک بیٹے کو پیغمبری دی۔ اور اسی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو یہ بنی اسرائیل ہے ان میں 4000 انبیاء آئے، کتنے انبیاء آئے؟ 4000 انبیاء آئے، اور ان کے سب سے جو آخری نبی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے آخری نبی کون سے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، اور تینوں کتابیں ان کو دی گئی، یہ اللہ نے اتنی بڑے انعامات ان پر کیے، تینوں کتابیں، تورات کن کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ دونوں جو ہے یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور زبور داؤد علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ تو اتنے بڑے انعامات، 4000 انبیاء کا بھیجنا اور تینوں کتابیں انہیں دینا، یہ کتنے بڑے، اور ایسے ایسے پیغمبر بھی ان کے درمیان میں بھیجے اللہ رب العزت نے کہ جن کو پیغمبری کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی دی۔ یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، آخری دور میں مصر کی بادشاہت دی،
پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں. یا داؤد علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں پیغمبر بھی ہیں اور پوری دنیا کے بادشاہ بھی ہیں. تو کتنے بڑے انعامات کیے, اور یہ ظاہری باطنی انعامات ان پر کیے اللہ رب العزت نے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان پر جو انعامات اللہ رب العزت نے کیے وہ آگے رکوع میں آئیں گے. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا بنی اسرائیل کی جو بات, وہ تقریباً 43 یا 143 آیتوں تک جاتا ہے. یہ سب اس میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں. تو ان کو جو ہے ان کو تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی. فرعون سے ان کو اللہ رب العزت نے نجات دی. شام کا تسلط انہیں اللہ رب العزت نے دیا. من و سلوہ ان کو اللہ رب العزت نے دی. اور اسی طرح 12 چشمے ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پتھر سے نکلوائے. بہت سے انعامات آگے آئیں گے, لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی ناشکری کی ہے اور شکر نہیں کی. تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے انعامات کا شکر ادا کرو. یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ان انعامات کو یاد کرو اور اس پر کیا کرو, شکر ادا کرو. اور شکر کیا ہے کہ تورات پر صحیح طریقے سے عمل کرو, تورات پر صحیح طریقے سے عمل کرو. اور میں نے تورات میں تمہیں یہ بات کہی تھی, میرا جو بھی نبی آئے گا, نبی آخر الزمان بھی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر بھی تم نے ایمان لے کر آنا ہے. تو تم تورات پر عمل نہیں کر رہے, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تورات کے صحیح مطلب لوگوں کو آپ نے بتانے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ لوگوں نے اس کے تورات کی آیتوں میں تعویلیں کی, غلط سلط تعویلیں کر کے اور حق کو چھپایا. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم حق بیان کریں گے تو پھر یہ لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں گے, یہ لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے. اور یہ لوگ کیونکہ پورے عرب کی نظر جو تھی وہ یہود پر تھی, وہ تو کہتے ہیں ہم جاہل ہیں, یہ اہل کتاب ہیں یہودی جو ہے, تو ان کو دیکھتے ہیں یہ جو نبی آئے ہیں یہ لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے. تو سب کی نظریں کس پر تھی, اہل کتاب پر تھی. تو فرمایا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل. اور ان آیات کی پچھلی آیات کو ساتھ ربط کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی آیات میں ربط کا مطلب تعلق, مناسبت کیا ہے. تو پچھلی آیات میں کیا بات تھی, نعمتیں بھی عام تھی اور مخلوق بھی عام تھی. نعمتیں اللہ رب العزت کی عام تھی نا, کہ میں نے تمہارے لیے زمین بنایا, آسمان بنائی, تمہارے جسم کو بنایا, خوراکیں دی. یہ تمام تر نعمتیں بھی عام تھیں اور کسی مخلوق کو خاص بھی نہیں کیا, تمام مخلوقات کا ذکر کیا. فرمایا تو اے بنی یا ایھا الناس, اے لوگو, مخلوق بھی عام تھی اور اللہ کی نعمتیں بھی عام تھی. یہاں سے آگے مخلوق بھی خاص ہے اور اللہ کی نعمتیں بھی خاص ہیں. ٹھیک ہے, اب تعلق ربط آپ کو معلوم ہوا. یہاں سے نعمتیں بھی خاص, اور صرف یہ نعمتیں کن کو دی تھی, بنی اسرائیل کو دی تھی اور کسی کو نہیں دی تھی. تو نعمتیں بھی خاص اور مخلوق بھی خاص. پیچھے نعمتیں بھی عام تھی اور مخلوق بھی ساری عام تھی. ٹھیک ہے, یہ ربط کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. فرمایا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا, یاد کرو. یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شکر کرو, میری نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو. اذکروا, یاد کرو, نعمتی التی انعمت علیکم, میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیے ہیں. انعام کیے ہیں میں نے تمہارے اوپر. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, اور میرے عہد کو پورا کرو. اوفِ بِعَهْدِكُمْ, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اب یہ اللہ رب العزت نے ان سے کیا عہد لیا اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا, یہ یہاں پر اجمال ہے. چھٹے سپارے کے 7ویں رکوع میں تفسیر ہے. یہاں پر کیا ہے, اجمال ہے. اجمالاً بتا دیا کہ میرے عہد کو پورا کرو, میں نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا میں اس کو پورا کروں. یہاں پر اجمال چھٹے سپارے کے 7ویں رکوع میں تفسیر ہے. وہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما دے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے, اللہ فرما رہے میں نے جو ہے وعدہ پختہ لیا بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبہ وقال اللہ انی معکم, اور میں نے ان کو کیا کہا, بنی اسرائیلیوں کو میں نے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ, اگر تم نے نماز قائم کی, اگر تم نماز قائم کرتے رہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ, اور تم زکوٰۃ دیتے رہے. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی, اور میرے رسولوں کی عزت کی تم نے, میرے رسولوں کی قدر کی تم نے. وآمنتم برسلی وعزرتموہم,
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور مجھے قرض حسنہ دیا، مطلب میرے راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کی قدر کی، مطلب ان پر ایمان لایا، ان کی عزت کی، ان کی توہین نہیں کی، اور میرے راستے میں تم لوگوں نے مال خرچ کیا، یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا۔ تو فرمایا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، چھٹے سپارے میں ہے کہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم جب یہ کام کرو گے نا تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور بے ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا، اور پھر ان سے وعدہ لے کر انہیں اپنا وعدہ بھی دیا کہ تم نے اگر یہ کام کیے تو میرا تمہارے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور میں تمہیں جنت میں بھی داخل کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا، یہاں پر اجمال اور وہاں پر چھٹے سپارے کے 7ویں رکوع میں تفسیر ہے۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیے ہیں۔ انعمت علیکم، انسان غلطی ہو جاتی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میں جان بوجھ کے تو کوئی غلط نہیں پڑھتے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا ہے۔ اوف بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ حق کو بیان کرنے میں مخلوق سے نہ ڈرو، حق کو بیان کرنے میں تورات کو صحیح صحیح بیان کرو، میرے جو نبی آئے ہیں ان کو مانو، ان کی اوصاف جو قرآن مجید میں جو تورات میں ذکر ہے، اس نبی کے اوصاف، اس اوصاف کو ان لوگوں کو بھی بتاؤ اور ان نبی پر ایمان لاؤ، ان لوگوں سے مت ڈرو۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، حق کے بیان کرنے میں مجھ ہی سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین صحیح طریقے سے قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی یا رب العالمین آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے بارے میں خیر کے فیصلے فرما۔ یا رب العالمین ہر شر کے فیصلے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین یہ جتنے بھی یہاں پر پریشان حال بیٹھے ہیں یا رب العالمین ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین یہاں پر جتنے بھی بیمار بیٹھے ہیں یا رب العالمین ان کو صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین یہاں پر جتنے بھی بے اولاد بیٹھے ہیں سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا رب العالمین اس قرآن کی برکت سے جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو یا رب العالمین نیک صالح بنا۔ یا رب العالمین کے دل میں جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، سب کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم۔